عليكم بالشام فإنها خيرة الله في الأرض يجتبي إليه خيرته من عباده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امت آئے کہ جو تاریخ میں کشور کشا ہو کر، امت آئے کہ جو تاریخ میں کشور کشا ہو کر یہاں اسلام کو انتظاروں کی ضرورت ہے. عزیز و شاعر مشرق کا لہجہ ڈھونڈ کر لا، سواد ایشیا کو خوش بیانوں کی ضرورت ہے. لرز جائے عرض کفر جن کے تحور سے اب ایسے انقلاب اور نشانوں کی ضرورت ہے. وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے. جناب صدر، جب میں نے اس موضوع پر سوچنا شروع کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں. شام کے مہاجرین کی دل فگار مظلومت بیان کروں اور اہل دل کو بتا دوں کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معصوم بیٹیاں جو کربلا سے بچ کر شام آ گئی تھی، ان پر کیا گزر رہی ہے. یا ترکی کی انصار کی ہمت، سخاوت اور عزیمت کا ذکر کروں جس سے انصار مدینہ کی یاد تازہ کر دی. یا دنیا بھر میں حقوق انسان کا واویلا کرنے والی اور حیوانوں کے غم میں مری جانے والی دوسری تنظیموں کی حقیقت آشکارا کر دوں جن میں سے ایک بھی حرب کے مسلمانوں کی مظلومیت کی بات نہیں کر رہی ہے. یا پھر مسلم حکمرانوں کی بے عزی اور صاحب حیثیت مسلمان بھائیوں کی بے بسی کا رونا ہوں جو شام کے مظلوموں پر شام غریبات کے چائے بادل گرجتے برستے دے کر بھی ہونٹ سیے ہوئے. حکمرانوں نے زبانوں پر تالے ڈالے اور عوام آنکھیں بند کر کے آخرت کی باقی ماندے گھڑی پہ آج تک گزار رہے ہیں، جبکہ حلب کی دھرتی سراپا احتجاج ہے. اس کے پیارے موت کی گاہ اتار دے گئے ہیں، اس کے بچے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہیں، اس کی بچوں کی عزتیں پامال ہوئی. شام کا پرامن وطن اس کی آنکھوں کے سامنے ظلم کی آگ میں جلس رہا ہے. اس کا احتجاج مسلم ممالک کے حکمرانوں کو جگانے کے لیے اس کی چیخ و پکار عالم اسلام سے پوچھ رہی ہے، اے امت مسلمہ کے محافظو، تم کہاں ہو؟ تمہاری ایمانی غیرت کون سی بستر پر پڑی سسک رہی ہے؟ کیا ہوا تمہارے اس یقین کا؟ کیا کریم تم رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اس پہ کسی کا جواب دے رہے؟ ارے تم تو ان مجاہدین کے فرزند ہو جو صرف ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم بن کر دشمن کو جہنم رسید کرتے تھے. تم تو جانشین ہو نور الدین زنگی کے جس کی پوری زندگی شام کی سرحدوں کی حفاظت پر گزاری، اور نام لیوا ہو صلاح الدین ایوبی کا جس سے القدس پر کفار کی حکمرانی برداشت نہ ہوئی اور اسے حاصل کر کے جان اپنی کے سپرد کی. لیکن میں اس چھوٹی سی بچی کو کیا جواب دوں جو ملبے تلے اپنے بابا کی لاش کو ڈھونڈ رہی ہے اور چیخ کر پکار رہی ہے، بابا کہ ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا پیارا بابا کہاں سو رہا ہے؟ میں چھوٹی سی بچی جو ٹہری ہوں ملزم، مجھے تم بتا دو میرا جرم کیا ہے، مجھے تم بتا دو میرا جرم کیا ہے. جناب صدر، ایسے کٹن حالات میں بھی ان یتیموں، مسکینوں اور بے آسرا لوگوں کو کس نے آسرا دیا تو وہ ترکی ہے. اس نے مہاجروں کے نہ صرف اپنی سرحدیں کھولی بلکہ قومی خزانے کے منہ بھی کھولے، کھانے پینے کے ایسے انتظامات کیے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. ترکی کی کرنسی آدھی قیمت پر آ گئی مگر مہاجرین کے لیے سرحدیں بند نہ کی. خود اندرونی اور بیرونی سازشوں اور عملوں سے خون آلودہ ہے مگر مہاجرین کی حرمت پر آنچ نہیں آئی. سامعین محترم، یاد رکھیے حرمین کی حفاظت سے لے کر حرم قدس کی طرف آنے والی دجالی یلغاروں کے سامنے بند پانے تک کے انتظام خدا نے ہم پاکستانیوں کے نام کیے. اور اب بھی ان مشکل حالات میں بھی ان مہاجر انصار کی مدد کے لیے نہ انڈونیشیا آئے گا نہ ملیشیا آئے گا. بنگلہ دیش میدان چھوڑ چکا ہے اور مصر میں آنے سے صاف انکار کر دیا ہے. لینے کے بعد پھر پاکستان پر اور اعزاز پھر پاکستانیوں کی گود میں آ جاتا ہے کہ کھجور والی سرزمین سے لے کر زیتون والے ارض مقدس تک فوج اور عوام دونوں سیسا پلائی دیوار بن جائے. عزت میری اور آپ کی اور پاکستان کے تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی آپ کو متوجہ کر کے پھر بھائیوں کی پشت پر لا کر کے ان کی معاونت کرے، انہیں سہارا دے، جیسے کہ مشکل وقت میں وہ پاکستان کے جانی وہ مالی مدد کرنے سے نہیں کتراتے تھے. جھونپڑوں میں ہے برہنہ امت مسلمہ کی بیٹیاں، جھونپڑوں میں ہے برہنہ امت مسلمہ کی بیٹیاں،
صاحبانے جبہ و دستار کو آواز دو، سر جھکاؤ خواجہ کونین کی دہلیز پر، امت مسلمہ کے معمار کو آواز دو۔